نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق الله ومولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل شيء معلوم لك رب أرني بجمالك يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله۔ توکل اور یقین کے حوالے سے ہمارا درس چل رہا تھا، جس میں ہم نے آپ کے سامنے مسلم شریف کتاب الذکر والدعاء باب التعوذ من شر ما عمل، اس میں ایک حدیث پاک حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث پاک روایت تھی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ کلمات بیان کر رہے ہیں کہ جو آپ پڑھا کرتے تھے۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ یہ پڑھا کرتے تھے کان یقول اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی انت الحی الذی لا يموت والجن والانس یموتون۔ تو یہ کلمات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اس کے متعلق کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ توکل کی حقیقت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ توکل ایک دلی حالت کا نام ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے اور اس کے فضل و کرم پر ایمان لانے سے حاصل ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ توکل کا معنی یہ ہے کہ دل اپنے پروردگار پر اعتماد کرے۔ یہ جو دل ہے نا، اس کو مکمل اطمینان اور اعتماد حاصل ہو جائے اور اس سے مطمئن رہے۔ دوسری بات یہ بیان کرتے ہیں کہ اپنی روزی کے بارے میں بلا وجہ فکر مند نہ ہو۔ یہ بھی توکل اسی طرح حاصل ہوتا ہے کہ بندہ اپنی روزی کے حوالے سے بلا وجہ فکر مند نہ رہے اور اسباب ظاہری میں خلل پڑنے سے پریشان نہ ہو، بلکہ اپنے خالق و مالک پر، اپنے خالق حقیقی پر بھروسہ رکھے کہ وہی رزق دینے والا ہے۔ یہ توکل ہے۔ تو اس لیے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کسی مقام پر اگر جاب کرتا ہے، وہاں سے فارغ کر دیا جاتا ہے، تب بھی وہ اللہ کی ذات پر ہی توکل رکھے۔ اسی میں اس کے لیے بہتری ہوگی کہ وہ وہاں سے فارغ ہو گیا تو آگے اس کے لیے یہ جو جملہ کہا جاتا ہے کہ ایک در بند ہوتا ہے تو 100 در کھلتے ہیں، یہ جملہ ایسے ہی ہوا میں نہیں ہے، واقعی ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے، بعض مرتبہ ہم خود سے کوئی ایسی غلطی کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری روزی ہم سے چھنتی ہے۔ اگر ہم جان بوجھ کر اللہ کے دیے ہوئے کو ٹھوکر ماریں گے، پھر تو یہ دروازہ بھی بند ہوگا اور دروازے بھی بند ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی ہم پر ظلم کرے اور ہمیں نکالے یا ہمارے ساتھ زیادتی کرے تو پھر 100 دروازے کھلیں گے۔ اس کے لیے کھلیں گے جو اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے، مخلوق رزق دینے والی نہیں، خالق رزق دینے والا ہے۔ حضرت پیران پیر روشن ضمیر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور توکل کیا ہے؟ آپ نے بیان فرمایا توکل یہ ہے کہ دل صرف اللہ کی طرف مشغول ہو اور اس کے غیر پر بھروسہ نہ کرے۔ اللہ کی طرف مشغول ہو اور اس کے غیر کی طرف بھروسہ بالکل نہ کرے، بلکہ دھیان بھی نہ دے، اور اس کے سوا بندہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جائے، یہ توکل ہے۔
تو یہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل معنی ظاہر کر دیے کہ توکل کیا ہے، کہ بندے کی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو، دل بھی اس کی طرف ہو، کہ ہر معاملہ کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور دھیان بھی اسی کی طرف ہو، اور مخلوق سے بندہ بے نیاز ہو جائے۔ یہ جو بے نیازی ہے جس کو استغنا کہا جاتا ہے، یہ بڑی محنت کے بعد ملتی ہے۔ بیٹھے بیٹھائے یہ استغنا حاصل نہیں ہوتا، بڑا انسان کو اپنے معاملات پر جبر کرنا پڑتا ہے، پریکٹس کرنی پڑتی ہے، اس کی دنیاوی اعتبار سے چیزوں کو ترک کرنا پڑتا ہے، تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہے، پھر یہ استغنا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے راہیں کھولتے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کوشش کرنے والے کے لیے ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی۔ تو جو کوشش نہیں کرتے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں، ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، کوشش کرنے والے کے لیے ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن محلب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں۔ عیون الحکایات میں ایک حکایت آپ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے جنگل میں ایک نوجوان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور میں اس کی نماز سے بڑا متاثر ہوا کہ جتنی توجہ کے ساتھ اور جتنی طریقے سے وہ نماز پڑھ رہا تھا، بڑا متاثر ہوا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو میں نے اس سے کہا اس ویرانے میں تمہارا کوئی مونس و غمخوار نہیں ہے؟ اس ویرانے میں تم رہتے ہو، تنہا رہتے ہو، تمہارا کوئی مونس و غمخوار بھی ہے کیا؟ تو اس نے کہا ہاں بالکل ہے۔ تو میں نے پوچھا کون ہے تمہارے ساتھ، تم تو تنہا ہو؟ اس نے جواب دیا میرے دائیں ہے، بائیں ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، آگے ہے، پیچھے ہے، ہر طرف ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن محلب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ سن کر میں سمجھ گیا کہ یہ جو نوجوان ہے یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ عارفین میں سے ہے، یہ اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہے۔ تو پھر میں نے اس سے دوسرا سوال کیا کہ تمہارا زاد راہ کیا ہے؟ اس نے کہا توحید و رسالت کا اقرار، اخلاص، ایمان صادق اور اللہ کی ذات پر پختہ توکل، یہ میرا زاد راہ ہے۔ تو فرماتے میں نے کہا بیٹے کیا تم میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ بندے کو اس کے ساتھی یاد الہی سے غافل کر دیتے ہیں، لہذا جو ساتھی مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دے تو میں اس عبادت کی جو لذت مجھے ابھی حاصل ہے اس سے محروم ہو جاؤں گا، جسے دیکھ کر تم متوجہ ہوئے۔ یہ جو لذت ہے نا عبادت کی لذت اور ایمان کی حلاوت، یہ بندہ اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کو عطا فرماتا ہے، اسے حاصل تھی۔ اس نے کہا کہ ساتھی جو ہے یاد الہی سے غافل کر دیتا ہے، اور میں لمحہ بھر بھی اپنے رب کی یاد سے غافل ہو کر عبادت کی اس لذت سے محروم ہونا نہیں چاہتا جسے اب میں محسوس کر رہا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اس ویرانے میں تمہیں وحشت نہیں ہوتی؟ اس نے کہا اللہ کی محبت نے مجھ سے ساری وحشتیں دور کر دی ہیں، اب میں درندوں کے درمیان بھی خوف و وحشت محسوس نہیں کرتا۔ پھر پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم کھاتے کہاں سے ہو؟ اس نے کہا جس رب نے مجھے ماں کے پیٹ میں رزق دیا ہے وہ مجھے ابھی بھی رزق عطا فرما دیتا ہے۔ آپ ذرا یہ دیکھیے کہ اس نوجوان کا توکل کتنا عمدہ ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کتنا اعلیٰ ہے۔ فرماتے میں نے پوچھا تمہارے کھانے کا انتظام کس طرح ہوتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا میں جہاں بھی ہوں مجھے میرا رب وقت پر کھانا عطا فرما دیتا ہے، میرا رب میری حاجت کو خوب جانتا ہے، میرا رب میرے حالات سے خوب باخبر ہے، اور وہی میرا حافظ و والی و مددگار ہے۔ فرماتے میں نے اس سے پوچھا تمہیں کوئی حاجت ہے مجھ سے؟ تو کہنے لگا کہ ہاں، اگر دوبارہ مجھے دیکھو تو مجھ سے بات مت کرنا، یہ مجھے تم سے چاہیے، اگر مجھے دوبارہ دیکھ لو تو مجھ سے بات مت کرنا، اور ہو سکے تو غم اور پریشانی کی حالت میں مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، جب تم غم میں ہو پریشانی میں ہو تو دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا۔ تو کہتے میں نے کہا بیٹے تم مجھ سے افضل ہو، تم میں خوف خدا، اللہ کی ذات پر توکل مجھ سے بہت زیادہ ہے۔
تو اس نے کہا یوں نہ کہیے، آپ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، آپ کی نمازیں زیادہ ہیں، آپ کے روزے زیادہ ہیں، آپ کی نوافل زیادہ ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ کو مجھ سے کچھ کام اور ہے تو وہ بتائیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ میرے لیے دعا کیجیے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن محلب نے کہا کہ نہیں، آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ اچھا، اب اس نوجوان نے جو دعا کی وہ ذرا سنیے۔ تو اس نے یوں دعا کی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر لمحہ گناہوں سے محفوظ رکھے، ایسا غم عطا فرمائے جس میں اس کی رضا پوشیدہ ہو، اور ہر اس غم سے دور رکھے کہ جس میں اس کی ناراضگی پوشیدہ ہو۔ اچھا، اب انہوں نے پوچھا یہ بتائیں کہ دوبارہ ملاقات کب ہوگی؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ دوبارہ ملاقات دنیا میں تو میری اور تم سے ملاقات آئندہ کبھی بھی نہیں ہوگی، اگر ہوگی وہ آخرت میں ہوگی، اور آخرت میں اگر تم مجھ سے ملنا چاہو تو اس مقام پر ہوں گا جو لوگ اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے، اس مقام پر میں ہوں گا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کا مقام یہ ہوگا؟ حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم کہ آپ کا مقام وہ ہوگا کہ جہاں لوگ اللہ کی دیدار کے مشغول ہوں گے؟ تو اس نے کہا اس لیے کہ میں ممنوعات شرعیہ سے بچتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا ان سے بچتا ہوں، اور دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ مجھے جنت میں اپنے دیدار کی دولت عظمیٰ سے سرفراز فرما۔ تو یہ میں دعا کرتا رہتا ہوں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ میرا رب مجھے اسی مقام پر عطا فرمائے گا، وہی مقام عطا فرمائے گا جس کی میں دعا کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے اتنا کہنے کے بعد اس نوجوان نے چیخ ماری اور دوڑتا ہوا میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تو اس روایت میں بھی، اس حکایت کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ اللہ کی ذات پر اس نوجوان کا توکل کتنا عمدہ تھا۔ اس لیے جو بندہ اللہ کی ذات پر توکل رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹاتا، وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا ذہن، اس کا گمان بالکل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی اس کی ذات پر کامل توکل عطا فرمائے، اور ہم سب کو ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ۔